بلند سے بلند تر صلوات فاتحہ بسم اللہ الرحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید محمد جعفر رضوی مرحومہ شوکت آرا بیگم مرحوم سید علی حسن رضوی سید حسن کلثوم بیگم سید قمر حسین جعفری محترم ڈاکٹر عامر رضوی صاحب کے تمام مرحومین آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ ملک ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور معارف اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو قرآن کی ہر آیت سے بہتا ہے پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ لے تو وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے چند آیتوں کے فقیہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں یعنی کوئی ایک آیت احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھی ہے
کچھ ہے بے چین کھول کے بھاگ جائے گا. مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. میں بیٹھ نہیں پاؤں گا. نبی سے کہہ رہا ہے. سرکار اپنی محفل میں تشریف فرمائے. کہتا ہے میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھی ہے. وہ رسی باندھتے ہیں. یا عرب بھی اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں وہ ایک رسی. وہ جو رسی سر پہ رومال کے اوپر رکھتے ہیں اسے عقال کہتے ہیں. کسی کی عقل تو اللہ بنا کے بھیجتا ہے اور کسی کو عقل باندھنی پڑتی ہے. تو مجھے معاف کیجیے گا. وہ ایک بات آ گئی. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ایسے کر کے آیا ہوں. یہ اونٹ میرا بھاگ جائے گا. مجھے ٹائم نہیں ہے. کھڑے کھڑے بتائیے اسلام کیا ہے. سرکار نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر بھی جو خیر کرے گا اسے وہ خیر نظر آئے گا. اور جو ایک ذرہ برابر بھی شر کرے گا اسے وہ شر نظر آئے گا. مسجد تک الٹے پیر جاتا رہا اور پھر گیا اور اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے چلا گیا. نبی نے فرمایا جاء بالجہل ذہب بالفقہ. یہ جہالت کے ساتھ آیا تھا اور فقیہ بن کے لوٹا ہے. ایک آیت بھی انسان کو فقیہ بنا سکتی ہے. بہت اچھی اچھی سینریاں ہم نے اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. بڑے خوبصورت خوبصورت اغرے لگائے ہوئے ہیں. قرآن کی کچھ آیتوں کو بھی فریم کروانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کیسا لو بھائی قرآن لٹکانے کی باتیں کر رہے تھے. میں جانتا ہوں نا بیٹا آپ تو نہیں بولیں گے مگر ویڈیو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. تو کوئی کہے گا جی مولانا قرآن لٹکانے کی بات کر رہے تھے. تو بھائی سونے کا ٹکڑا بنوا لو. سونے کا فریم بنوا کے اس میں قرآن لکھ لیا جائے اور اس آیت کو جو روزانہ ہمارے اوپر اثر کرے. سورہ تکویر کی ایک مشہور مختصر آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے یہ. کہاں جا رہے ہو. قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو. جواب دے سکتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو. اگر اس قابل ہی جواب نہیں ہے شرمندگی کا جواب ہے بدتمیزی کا جواب ہے کیا بتاؤ گے کہ کہاں جا رہے ہو. اور اگر جواب دے سکتے ہو تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو. یہ ایک آیت آتے جاتے ہمارے اوپر اثر کرے گی. تو ایک آیت اگر ہم چاہیں تو وہ ہمیں فقیہ بنا سکتی ہے. وہ سالوں پڑھتے رہنا اور مثال کے طور پہ ممکن ہے وہ بھی فقیہ بننے کا ذریعہ ہو. لیکن گہرائی میں دین کو سمجھنے میں دین یعنی اصول دین یعنی قوانین دین یعنی دستور. یہ آیت کریمہ بھی ان آیات میں سے بہرحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایصال ثواب کی مجلس ہے موت کا عنوان ہے اس لیے اس آیت کو عنوان بنایا. ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ اللہ نے محاورہ بولا ہے آیت میں. اللہ نے اچھا ادیب حضرات تشریف فرما ہے تو کبھی اس پہ غور ہو کہ قرآن میں محاورات کون کون سے اللہ نے نازل کیے. ان محاوروں میں ایک محاورہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. کیوں اتنی لمبی لمبی تقریر کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تم کیا کر سکتے ہو. ہم محاورتاً کہتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. ایسے اللہ کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک. اچھا میں تو جب تک خود لطف لیتا نہیں ہوں لطف منتقل نہیں ہوتا اور ایسے جلدی جلدی سے گزر جانا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے.
وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہاتھ میں ملک ہے. اچھا ہاتھ 5 انگلیاں 14 پورے. گل صاحب 14 ہی ہے. ابھی بعد میں گن لیں میرے بچے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. 14 پور میں ہے, 5 انگلیوں میں 14 پور میں ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھائی جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے. آج نہیں کل سمجھ ہی لیں گے کہ ہاتھ کو اٹھوایا ہے. سمجھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کبھی تو سمجھیں گے یہ 5 اور 14 کا مسئلہ کیا ہے. ایسے اللہ چاہتا تو 13 رکھ دیتا. ہر انگلی میں 3 ہے تو انگوٹھے میں بھی 3 رکھ دیتا. مگر 14 کیسے پورا ہوتا؟ وہ اللہ جس نے ہر انگلی میں 3 بند رکھے ہیں وہ انگوٹھے میں بھی 3 رکھ دیتا. مگر پھر 14 کیسے پورے ہوتے؟ حضرت یوسف جب پانی میں کنویں میں پھینکے گئے, بھائیوں نے پھینکا تو آوازیں دے رہے تھے کہ یا اللہ مجھے بچا. تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں ان میں سے ایک جگہ یوسف کو کنویں میں بچانے پہنچا تو پنڈلیوں تک پیر گئے تھے. پنڈلیوں تک پانی میں پیر گئے تھے. بس اتنی دیر ہوئی تھی, یعنی پورے نہیں ڈوبے تھے. اتنے پیر اندر گئے تھے کہ وہ زمین میں لگے ہوا جو پتھر تھا وہ میں نے پھر اوپر کیا جس پہ وہ کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کنویں کے اندر ایک تاق سی بھی بنی ہوئی تھی جس میں پھر وہ گئے اور اس میں جا کے بیٹھ گئے. اس طرح سے اس کنویں کے اندر وہ محفوظ ہو گئے. تو اس وقت پکار رہے تھے کہ اللہ میری مدد کر. تو حضرت جبریل امی نے کہا کہ اے یوسف, اللہ کے نزدیک جن 14 کا مقام ہے تم ان کا واسطہ دو اللہ. تو دیکھو یوسف اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو. حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ پھیلایا, کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس میں دیکھو اللہ نے 14 بند رکھے ہیں. انسان کی پوری بدن کی طاقت کا مظاہرہ ہاتھ ہے, اور ہاتھ کا تصور ہی نہیں ہے 5 اور 14 کے بغیر. یہ ابھی تھوڑی آیا میرے دماغ میں بات, بھائی کام کیا ہوا ہے موضوعات, ان مفاہیم پر محنت کی بھی ہے. یہ ابھی نہیں آئی ہے کوئی بات میرے. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو یہ ہاتھ پھر یہ انگلیاں پھر پورے اور پھر یہ جڑا ہوا ہے تو کلائی جڑی ہوئی ہے تو کوہنی کو جوڑنے تو بازو کو جوڑنے تو باڈی, اسے کھڑا کرنے کے لیے پیر. ایک ہاتھ کیا مانا, پورا بت تیار ہو گیا. ایک ہاتھ ماننے سے کہاں تک بات جائے گی؟ اللہ اپنے ہاتھ ہی بات کر رہا ہے. اچھا پھر کبھی کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. یہاں بھی ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. اچھا بہت دیر کہتا رہوں, بولتا رہوں, سمجھتا رہوں, کوشش کروں تو ہمیں ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, قرآن میں اس نے 2 ہاتھوں کی بات کر دی. ابھی ایک ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یا ابلیس ما منعک ان تسجد. صلوات پڑھے ذرا محمد. یا ابلیس ما
منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ چیز اٹھا رہا ہو اور اس سے نہ اٹھ رہی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی دونوں ہاتھوں سے اٹھا. دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ ہے مکمل طاقت, مکمل قدرت کا اور طاقت کا مظاہرہ. جب مکمل طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہو تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا. دونوں ہاتھوں کا استعمال مل کر اللہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد جب سجدہ کروایا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے پہ پھر یہ احتجاج اللہ کی ناراضگی. تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا تو نے اسے سجدہ؟ کیا اور کیوں کس کو؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبر تھا, متکبر ہو گیا تھا. یعنی سجدہ نہ کرنے والے کا نام اللہ نے بتا دیا ہے. سجدہ نہ کرنے والے کو خود اللہ متکبر کہتا ہے, اور سوائے اللہ کے کوئی متکبر ہے نہیں. وہ ایک ذات ہے جو کسی کا سجدہ نہیں کرتے. جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے اور وہ صرف اللہ ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. استکبر تھا, متکبر ہو گیا تھا. ہم کنت من العالین, یا عالین میں سے تھا. میرے بچوں جوانوں, عالین جمع ہے علی کی. عالین کا مفرد علی ہے, علی مفرد کا جمع علین ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ متکبر ہو گیا تھا, یہ علیوں میں سے تھا. نقن صاحب کا مولانا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں, اور یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا عالین میں سے تھا؟ اچھا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت آدم؟ یا سجدہ حضرت آدم کو متکبر نہیں کر رہا جی, یا عالین نہیں کریں گے؟ تو عالین نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی بھی افضل مفضول کے آگے نہیں جھکتا. مجھے پاکستان کی آرمی کا تو قانون پتا ہے کہ جونیئر سینئر کو سلام نہیں کرتا, لیکن مجھے نہیں معلوم اور جو دنیا کی آرمیوں میں بھی ہے کہ وہ سلوٹ نہیں کرے گا جو سینئر ہوگا وہ اپنے جونیئر کو, یا تو وہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دے گا. کیا میں استعفیٰ دے سکتا ہوں مگر جونیئر کو سلام نہیں کروں گا؟ ابھی سلام تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے نا, کبھی بھی افضل مفضول کو کے آگے نہیں جھکے گا. جب ہر جگہ یہی قاعدہ ہے کہ افضل مفضول کو افضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا, تو نبی کے بعد کیا ہوا تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں گے.
سکیں گے میرے دوست باز اندر آنا چاہیں تو ایک سب افضل منظور کے آگے نہیں جھکتا. یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے. ایک اہل سنت عالم دین جناب الحافظ معتزلی نہج البلاغہ والے شرح نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی معتزلی عالم دین، وہ کہتے ہیں 5ویں جلد میں اپنی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ علی کی افضلیت کی دلیل یہ ہے علی کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ استغناءہ عن الکل، وہ ہر ایک سے مستغنی تھے. دلیل انہ افضل من الکل، وہ اللہ رسول کے بعد ہر ایک سے مستغنی تھے، یہی دلیل ہے کہ ہر ایک سے افضل تھے. مولا کا کسی کا محتاج نہ ہونا. بھائی مولا علی سے کس نے مسئلے پوچھے یہ میں بتاتا ہوں. کوئی بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا؟ مولا علی نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا. اور بڑی بڑی شخصیات نے مولا علی سے مسئلہ پوچھا. مولا نبی فرماتے ہیں کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. یدور ولا یدار، کعبے کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں، کعبہ کہیں چکر لگانے نہیں جاتا. ہر ایک علی کے دروازے پر آئے گا مگر علی کسی کے دروازے پر آئے گا. سب کا مولا علی کے دروازے پہ آنا یہ مولا علی کی افضلیت کی دلیل ہے. اور اتنا حسین باب ہے یہ، اگرچہ میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر یہ باب اتنا حسین ہے کہ مولا کی افضلیت کی دلیلیں کیا ہیں. مولا علی کی افضلیت کی دلیلیں جی جی جی. اگر علی کی ولا کا اعتراف نہیں ہے، اگر علی کی ولا کا اعتراف نہیں ہے، یہ لاکھ کر لے سجدے کوئی گناہ معاف نہیں ہے. جسم پہ ہو حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے، اعتراف نہیں ہے. وقت میرے پاس تنگ ہے مگر عقیدتیں تو کم نہیں ہیں. یہ مولا کا عنوان افضلیت اور تفضیل مولا کائنات اور افضلیت مولا کائنات، یہ 4-6 سال پہلے پاکستان میں ایک بڑا موضوع بنا تھا اور الحمدللہ ہم سرخرو رہے اس میں. دلائل ٹیلی ویژن پر بھی اور مختلف مراحل میں بھی. اور پھر ہم نے اپیل کی ذاکرین اور خطبہ سے کہ اس سال اپنے عشروں کا مضمون بھی افضلیت علی ہوا. مولا علی کی افضلیت کو اگر ہم اپنے محترم سامعین کے اور محترم مسلمانوں کے درمیان
روشن کر دیں. اصل تو مسئلہ بات پہنچانے کا ہے. کسی سے گلا شکوہ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے گلا ہو کے بات پہنچائی تھی تم نے بات سمجھائی بھی تھی. جو تم گلا کر رہے ہو کہ وہ مان نہیں رہے، مانیں گے تو تب جب تم پہنچاؤ گے. اور پہنچانے کے لیے فصاحت کی ضرورت ہے، بلاغت کی ضرورت ہے، علمی دلائل کی ضرورت ہے، معقول گفتگو کی ضرورت ہے، تحمل مزاجی کی ضرورت ہے، اور بہادری کی ضرورت بھی ہے، شجاعت کی ضرورت بھی ہے. مکمل عنوان ہے مولا علی کی افضلیت کا. مولا نبی فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے. کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں. سب کعبے کے قریب آتے ہیں، کعبہ کہیں نہیں جاتا. اور ایک حسین باب ہے کہ ائمہ اربعہ نے مولا علی کی افضلیت پر کیا کیا فرمایا ہے. خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی فضیلت پر، افضلیت پر کیا کیا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا کہا ہے. مکمل عنوان ہے. مولانا ہم نے جو نشر پارک میں اشرا پڑھا اس عنوان سے، وہ اتفاق سے تصحیح کے لیے میں ساتھ لایا ہوں. اس کو پرنٹ بھی کروا رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، تاکہ ذاکرین اور خطبہ کی خدمت میں بھی کوئی ہدیہ ہماری طرف سے ہو، اور اس کو جو ہماری محنت تھی وہ دیکھ لیں. وہ مولا کی افضلیت کا باب اتنا روشن ہے کہ علی یعنی 12 تو سبب لکھے ہیں لفظ علی کی وجہ تسمیہ پر. مولا کا نام علی کیوں ہے، یہ مکمل گفتگو ہے، اور کم سے کم مجھ طالب علم کو 3 مجلس چاہیے. میں آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا، مگر کہتا ہوں یہ بہت وسیع مضمون ہے، بڑا حسین مضمون ہے. مولا کا نام علی کیوں ہے، اور ان وجوہ تسمیہ پر اگر ہم بحث کر لیں تو خود مولا کی افضلیت روشن ہو جاتی ہے. خلفائے ثلاثہ، ائمہ اربعہ، صحابہ اکرام، جی کیا 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 حسین باتیں انہوں نے کی. حضرت امام مالک سے کسی نے کہا، حضرت امام مالک سے کسی نے کہا کہ نبی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ فرمایا 12,000 دفعہ. یہ آیات 6,000 کچھ ہے، مگر جبریل سے آیتیں نہیں لاتے تھے. جبریل کے آنے کا اور بھی بہت سارے نبی پہ جبریل کتنی دفعہ آئے؟ انہوں نے کہا جی 12,000 دفعہ. تو وہاں کوئی شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر کتنی دفعہ آئے؟ وہ شرمندہ ہوگا، وہ کہے گا جی، وہ کہیں گے جواب آئے گا تو شیعہ شرمندہ ہوگا. جواب آئے گا امام مالک کا کہ علی پر جبریل کے آنے کا کیا وجہ، سوال کیا بنتا ہے جو تم نے سوال کر دیا. علی پر کیوں آتے جبریل، یہ جواب آئے گا تو یہ شرمندہ ہوگا جو روزانہ علی پکارتا ہے. تو امام مالک نے بے ساختہ فرمایا 24,000. وہ تو ایک دم پریشان ہو گیا، کہنے لگا نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. تو کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں سنی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کا دروازہ ہے، تو دروازے پر آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، شہر میں آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے. ایک جب شہر میں آئے گا، جب شہر سے جائے گا. یہ ایک مثال میں نے دی. ورنہ امام شافعی اگر پڑھ دوں تو کوئی سنی پریشان ہو نہ ہو، شیعہ ضرور پریشان. شیعہ اصولوں سے ہٹ کر ہیں وہ باتیں، شیعہ تعلیمات سے ہٹ کر ہیں وہ باتیں. جی اور امام اعظم ابو حنیفہ جب وہ بات کرتے ہیں مولا کائنات کے اوپر تو کیا حسین باتیں ہیں.
اور خلفائے ثلاثہ کے اندر کیسے کیسے پیغامات ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا نبی کی رحلت کے بعد کہ میرے ساتھ فلاں سفر میں سرکار تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں کھجوریں کھلائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم مدینے آؤ گے تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو میں آیا ہوں اور نبی نہیں ہے، میں آیا ہوں، نبی ہوتے تو مجھے کھجوریں دیتے. تو حضرت ابوبکر نے آواز دی علی کو بلایا جائے. مولا علی تشریف لائے، فرمایا یا علی نبی نے اس سے کہا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں اپنے ہاتھ سے دوں گا، آپ اسے اپنے ہاتھ سے کھجوریں دے دیں. مولا علی نے اپنے ہاتھ سے اسے کھجوریں کھلائیں. تو وہاں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے، ایک صحابی محترم نے کہا کہ آپ یہ کام تو آپ کر دیتے، یہ کون سا کام تھا؟ کھجوریں آپ اپنے ہاتھ سے دے دیتے. علی کو خاص طور پہ بلایا، فرمایا جب میں شب ہجرت نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی. ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی. اور علی کی بات جو نبی نے مجھ سے کی ان میں سے ایک بات یہ فرمایا ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا. نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عنوان افضلیت مولا کائنات بڑا حسین عنوان ہے اور ہر شیعہ کی دھڑکن کا عنوان ہے. ہر مولائی کی دھڑکن کا عنوان ہے. میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں، ہر شیعہ کی نہیں، ہر اہل دل کی دھڑکن. کتاب لکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی لکھی گئی ہیں، پرانی کتابیں ہیں، بیچ میں ذرا کچھ عرصے کے لیے گیپ آیا. جب ایک حکومت بنی نا ایک عرب ملک میں، اس کے بعد سے ذرا پیسہ استعمال ہوا تو یہ گیپ آیا، کتابیں نہیں لکھی گئی. لیکن اب دوبارہ سے جب انہوں نے کہا نا اب ہم فنڈنگ نہیں کریں گے تو پھر دوبارہ سے کتابیں لکھنا شروع ہوئی. الحمدللہ علماء اہل سنت بھی تفضیل مولا کائنات پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بہت حسین اور بہترین دلائل کے ساتھ بڑی مضبوط گفتگو ہمارے بھائی کر رہے ہیں. اللہ، رسول اور علی ہی تو ہیں جو جوڑنے کا ذریعہ ہے. ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں دو ہاتھوں کی بات اس تک میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اچھا ایک ہاتھ پھر اب دو ہاتھ. قرآن ہے تو بھائی یہ قرآن کی آیتیں جس میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے. اب جب دو ہاتھوں کی بات ہوگی تو پھر ایک میرا تو الٹا ہے ایک سیدھا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو کیا اللہ کے بھی الٹا اور سیدھا ہاتھ ہے؟ لیکن یہ آیات جتنی بھی ہیں یہ متشابہ آیات ہیں. متشابہ آیات کو پلٹانا ہوتا ہے محکم آیات کی طرف، جو ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے. آیات محکمات کی طرف آیات متشابہات کو پلٹانا ہے. اب اللہ کے دو ہاتھ تو ایک میرا تو الٹا ہے، آپ کا بھی ایسے ہی ہے، ایک سیدھا ہے ایک الٹا ہے. جی مولا کے سامنے جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیات
کی تفسیر پوچھی گئی تو مولا نے اس کی ایک حسین تفسیر فرمائی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان، مگر اس مولا کی تفسیر میں جو مولا کا فرمان ہے اس کے ساتھ ایک حسین واقعہ اور سن لیجیے۔ جی یہ لائیو مجلس مولانا ہم تو گزارش کرتے ہیں گل صاحب لائیو جاری ہے ریکارڈ کر رہے ہیں، بڑی جو لائیو مجلس ہیں آپ بھی جو بھائی کیمرے ہاتھ میں نا وہ ذرا اس کو یہاں ڈیلیٹ کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں، یعنی ریکارڈ ہی نہیں کریں۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مغرب کا ٹائم کیا پر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ کیا پڑھیے نماز یا مجلس؟ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں عبادتوں کو ٹکرا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ ڈاکٹر صاحب پھر دوبارہ آئیں گے اور یہ جو آدھا گھنٹہ کم کر رہا ہوں پھر 1.5 گھنٹے پڑھ لیں گے۔ 5 منٹ ابھی اذان میں ہے، مجھ سے سن لیجیے 2-4-5 منٹ سن لیجیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے رکوایا تھا ریکارڈنگ کو، تو بات آدھی کر دی جاتی ہے خطو بری تھی۔ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے۔ تو حضرت حشام نے یہ منظر دیکھا، حشام ابن حکم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام ششم کے شاگرد، امام موسیٰ کاظم کے شاگرد، امام باقر کے شاگرد، تین اماموں کے شاگرد۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے۔ تو انہوں نے جانا کہیں اور تھا مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف۔ تو امام کے گھر سے بیت الشرف سے ابو بصیر باہر آ رہے تھے۔ ابو بصیر نے کہا امام کی ملاقات کا یہ وقت نہیں ہے، کہ مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے جو آگے کے امام ہیں، آئندہ کے امام ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے۔ تو اس منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے امام سے سوال کرنا ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ مولا یہ اللہ کے 2 ہاتھوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے مولا امام مولا علی نے فرمایا کلتا الیدین یمین۔ علی مولا فرما رہے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، آئمہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اہل بیت کا الٹا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دلیل دیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ 2 وجہ سے اللہ نے الٹا ہاتھ بنایا ہے۔ میرا اور آپ کا الٹا ہاتھ اللہ نے 2 وجہ سے بنایا ہے۔ یہ جس کا بھی الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ بنایا ہے، یہ الٹا ہاتھ 2 وجہ سے ہے۔ ایک ازالہ نجاست کے لیے۔ اس کا کام کیا ہے بھائی؟ الٹا ہاتھ ہے کیوں؟ الٹا ہاتھ اس لیے تاکہ ازالہ نجاست کیا جائے، نجاست کو دور کیا جائے، اور جو صاحب آئے تطہیر ہوں، جہاں نجاست کا گزر ہی نہ ہو۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب الٹے ہاتھ کا، قیامت میں گناہگاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے۔ جہاں گناہ کا گزر نہ ہو وہاں پھر الٹا ہاتھ کیوں ہو؟ اب آیت اللہ جوالی عملی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، علامہ محمد حسین طباطبائی سے، کہ حضور آپ کیا تفسیر فرما رہے ہیں، آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان آیات کو؟ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں
اس لیے کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے. بھائی جملہ سنیں گے. میرے ساتھ بڑی ایک کمال کی کیفیت میں ہے. فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے, اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. جی ملک بھی ہے اور اختیار بھی ہے. اسی لیے فوراً آیت بڑھی, آگے بڑھی آیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ملک ہو اور اختیار نہ ہو, یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں ملک تو ہو اور اختیار نہ ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت کا مظاہرہ بھائی آپ کی سماعتیں ہیں, اس کی قدرت کا مظاہرہ, اس کی قدرت کا مظاہرہ اس وقت نظر آیا جب جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑنے والا اپنی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا. اور کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جس کا بدن ایسا ہو, جس کا قد ایسا ہو, جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتا ہو, جو سوکھی روٹی کھاتا ہو, وہ اتنی طاقت کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے مولا ایک مرتبہ خطیب ہوئے اور فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ, میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا, قلعتها بقوت رحمانیہ. الذی خلق الموت والحیات. وہ مالک اور قادر جس کی مالکیت اور قادریت کا مظاہرہ یہ ہے کہ خالق موت و حیات, اس نے موت اور حیات کو خلق کیا. وہ موت اور حیات کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. باقی چیزیں انسان سمجھتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے, مگر 2 چیزیں کسی کے ہاتھ میں ہیں. 15 سال تک منت مرادیں مانتے رہے, دارو دوا کرتے رہے, علاج معالجہ کرتے رہے, مگر بچہ دنیا میں نہیں آیا. ساری جائیدادیں بیچ ڈالی مگر اپنے فلاں عزیز کو بچا نہیں سکے. تو نہ دنیا میں آنے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ جانے سے روکنے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے. الذی خلق الموت والحیات, کہ جو موت اور حیات کا خالق ہے, اس نے 2 چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں کنٹرول کیا, ایک موت کو اور ایک حیات کو. مگر عجیب لہجہ ہے, یہ قرآن ہے, میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ٹھیک کروں. یہ تو ٹھیک ہی ہے, بلکہ اس پہ شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا. الذی خلق الموت والحیات,
وہ اللہ، وہ مالک اور قادر جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. ہمارے یہ عزیز جن کی آج مجلس ترحیم ہے، یہ پہلے زندہ تھے، پھر ان کی رحلت ہوئی. پہلے حیات تھی، پھر موت آئی. مگر قرآن کہہ رہا ہے پہلے موت ہے، پھر حیات. قرآن کہہ رہا ہے پہلے موت ہے، پھر حیات. پہلے موت، پھر حیات. ہمارا مشاہدہ ہے پہلے حیات، پھر موت. ہم مشاہدہ کچھ اور ہے اور اللہ کے کلام کچھ اور. تو مشاہدات کو دیکھیں یا اللہ کے کلام کو دیکھیں. مشاہدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. مشاہدہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کا کلام یہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 72 کے اندر والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. قرآن کچھ اور ہے. تو یہ شاید بہت بڑا پیغام ہے قرآن فہمی کا کہ خبردار مشاہدوں پر یقین نہ کرنا بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کرنا. اس لیے کہ مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام لا ریب ہے. مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں کچھ اور دیکھیں گی، ہوگا کچھ اور. یہاں مشاہدہ یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خالق موت اور حیات ہے، یعنی موت کو اللہ نے پہلے رکھا ہے، حیات کو پھر بعد میں رکھا ہے. 17 تفسیریں کی ہیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. 17 جلوے ہیں اس آیت کے مجھ طالب علم کے مطالعے میں، جن میں سے ایک کی طرف سے اشارہ کروں گا. جس چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس کا آنا پہلے ضروری نہیں ہے. جس کو پہلے ذکر کیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے آ بھی جائے. اللہ نے سب سے پہلے جسے ذکر کیا اسے محمد کہتے ہیں. آئے سب سے آخر میں. نبی کا وجود ہے مگر آئے وہ آخر میں. ضروری نہیں ہے جس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہو وہ آئے بھی پہلے. اس مجلس کا اشتہار، پمفلیٹ، فلائر جو بھی آپ چھاپتے ہیں لکھتے ہیں، اس میں آپ سب سے آخری خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. سب سے آخری خطیب سب سے پہلے اس کا نام ہوتا ہے. اگر ناموں کی ترتیب کے حساب سے مجلس ہو جائے تو مجلس کا رنگ ہی نہیں بنے گا، محفل کا عنوان ہی نہیں بنے گا. بھئی یہ کیا ہوا؟ وہ مجمع آ گیا کہنا جی آپ نے سب سے پہلے نام فلاں کا لکھا تھا، مولانا عدیل کا لکھا تھا، تو اب ہم ان کو سننے آتے ہیں. بھائی وہ تو آخر میں پڑھیں گے، اگر آپ نے آخر میں نام کیوں نہیں لکھا ہوگا؟ تو آپ جواب دیں گے بھائی جو زیادہ محترم، جو زیادہ معظم ہوگا اس کا نام پہلے لکھا جائے گا مگر استفادہ آخر میں ہوگا. موت کو پہلے ذکر کیا ہے اس لیے کہ اہمیت کی حامل ہے. زندگی اور موت کے درمیان کون سی شے ہے جو زیادہ وزنی ہے، جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اللہ کے نزدیک موت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. جسے اہمیت زیادہ حاصل ہے وہ پہلے بیان ہو رہی ہے، آئے گی بعد میں. بہت روشن بات ہے، وہ آئے گی بعد میں. اہمیت کی حامل موت ہے، زندگی کیوں نہیں ہے؟ زندگی کیوں نہیں؟ ہمارے ایک محاورہ کہا جاتا ہے صاحب مردہ پرست قوم ہے مرنے کے بعد تعریفیں کرے گی. یہ محاورہ یا یہ تنقید یا یہ جو بھی ایک عنوان ہے، یہ میں اس
کو نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہی صحیح ہے کہ مرنے کے بعد ہی تعریف ہونی چاہیے. اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں, 14 کی بات نہیں ہے. ہمارا تو مرنے کے بعد ہی تعریف ہی کچھ کہیں تو کہہ دیں, اس لیے کہ آخری وقت تک انسان پھسل سکتا ہے. تو ابھی اگر تعریف کر لی, کل یہ بگڑ گئے تو پھر کیا پشیمانی ہوگی, ندامت ہوگی نا کہ ہم نے ان کی تعریف کی تھی جنہوں نے کیا کر دکھایا. بھائی اس وقت تک تو وہ ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا جلدی تھی بھائی, آپ کو کیا جلدی تھی کہ ان کے آپ فضائل کے غلامی ملا رہے ہیں. تو انسان کیونکہ زندگی میں آخری لمحے تک بہک سکتا ہے, اس لیے زندگی کو اللہ اہمیت نہیں دے رہا, موت کو اہمیت دے رہا. تم اپنی زندگی بچاؤ یہ نہیں کہہ رہا اللہ, تم اپنی موت بچاؤ. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. تم اپنی موت بچاؤ, زندگی خود بچے گی. جن کی موت محفوظ ہے ان کی زندگی تو محفوظ ہے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں, میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے, حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا. محمد شاید ہی کوئی اتنا ایسا زندہ ہو جیسا حسین. حسین زندہ ہے. آج بھی میرے مولا کا مزار زندگی بانٹ رہا ہے. جو کربلا ہو کر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے زندگی ہے کیا. جانے کے بعد لگتا ہے جیسے زندگی تو ہے ہی ہے, جسے کربلا کی فضا کہا جاتا ہے. جو وہاں جاتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا واپس آئے. کربلا امام حسین گنبد پہ لگا ہوا سرخ پرچم, کچھ ہی فاصلے پر محافظ رضا زینب, کچھ ہی فاصلے پر حسین مولا کی بچیوں کا محافظ. وہاں جا کر انسان اپنے آپ کو ایسا محفوظ کرتا ہے کہ پھر حیات اور زندگی کا مفہوم روشن ہونے لگتا ہے. جو نہیں گئے ہیں کربلا, میں آپ کے توسط سے ان سے کہوں گا ایک دفعہ تو ہوتا رہو. جب ہم کربلا جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہے. ہم ہیں زمین پر مگر معراج کی کیفیت ہے. اس کی فضا کے اندر نور ہے, اس کی فضا میں روحانیت ہے. موت کی مجلس ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ کسی نے کسی سے کہا ہو کہ تم نجف جا رہے ہو کفن لے آنا, مشہد جا رہے ہو کفن لے آنا, ہمارے لیے سامرہ سے کفن لے آنا. جسے دیکھا وہ یہی کہتا نظر آیا کہ کربلا کا کفن لے آنا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اس لیے کہ کربلا والوں کو کفن ملا نہیں. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. وہ سب کے سب بغیر کفن کے اپنی قبروں میں سو رہے ہیں. جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی تو امام حسن سے علیحدہ بات کی, امام حسین سے علیحدہ نصیحت فرمائی, مولا علی سے علیحدہ نصیحت وصیت فرمائی, اور پھر آخر میں فرمایا اب میری زینب کو بھیج دو. اپنے حجرے میں جناب زینب کو بلایا, فرمایا بیٹا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے, اٹھا کے لاؤ. محترم رونے والوں کو, گریہ کرنے والوں, عزاداروں کو پتا ہے کہ جناب زینب کی اس وقت سن و سال 3.5 سال کا.
کیا عمر ہوتی ہے 3.5 سال کی بچی؟ فرمایا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ. بیوی لے کے آئیں. فرمایا دیکھ اسے کھول کے بتاؤ. اماں اس میں کچھ کفن رکھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. فرمایا اماں اس میں کچھ کفن رکھے ہیں. زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے 5 کفن لائے تھے, 5 حنوط لائے تھے. یہ پنجتن کے کفن ہیں. ایک میرے بابا کو تمہارے بابا نے دے دیا. اب یہ 4 کفن ہیں مگر مجھے دکھاؤ تو میں بتاؤں کس کا کون سا ہے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے ایک کفن دکھایا. فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے بیٹا زینب اماں زہرا کا کفن دے دو. تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا بیٹا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لے آؤ. تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے. پھر ایک کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن دے دو. تو یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا کفن. رونے والوں آخری کفن رہ گیا. جناب زہرا نے اسے دیکھ کے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا. فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن. فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا. میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا. یا اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل فرما. رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما. ہماری آخرت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرحومین کی مغفرت خاص طور پر جن کے نام لیے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس بلند تر صلوات